تمہیں دیکھ کر احساس نہیں ہوتا کہ تم اتنا بگڑ سکتے ہو۔ فرحین کرسی پر بیٹھی ہوئی نہال کو دیکھ کر بولی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور ہر بار تم سے بولتا ہوں۔ اس رات میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ سب مجھ سے انجانے میں ہوا تھا، اس لیے مجھے بار بار شرم دلانے کے لیے مت آیا کرو۔ نہال نے آخری جملہ دانت پیس کر غصے میں کہا۔ شرم ان کو دلائی جاتی ہے جن میں شرم و حیا باقی ہو۔ تم جیسے بے شرم انسان کے لیے تو ضروری ہے کہ پوری دنیا کے سامنے تمہارا چہرے سے یہ شرافت کا نقاب ہٹے اور پوری دنیا تمہارا اصل روپ دیکھے۔ فرحین کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ کیا بے شرمی کی تھی میں نے اس دن؟ تمہاری چیخوں کی آواز سن کر، تمہیں کلاس روم میں لاک دیکھ کر، تمہیں وہاں سے نکالنے، تمہاری مدد کرنے تو آیا تھا۔ نہال سنجیدگی سے اس کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ اور میری پھٹی ہوئی قمیض دیکھ کر تمہاری نیت بدل گئی، تم نے میری مدد کرنے کے بجائے میری عزت کو پامال کیا۔ فرحین جب کلاس روم میں لاک تھی، وہ چیخ کر اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی، کوئی وہاں پر آتا اور کلاس روم کا دروازہ کھول دیتا۔ وہ یہاں نمیر کے لیے آئی تھی، مگر کلاس روم میں نمیر موجود نہیں تھا۔ کلاس روم میں کاٹ باڑ اور بے جا حبس سے اس کو گھٹن ہونے لگی۔ تبھی اس کی دوسرے دروازے پر نظر کی، جس کے آگے ٹوٹی پھوٹی کرسیاں موجود تھیں۔ وہ کرسیاں ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اس دروازے سے باہر نکل جائے، مگر ایک کرسی میں کیل ہونے کے باعث وہ اس کی قمیض میں لگ گئی۔ اپنی قمیض سے کیل نکالنے کے چکر میں اس کی قمیض چاک سے پھٹتی چلی گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، مگر اتنی دیر میں کلاس روم کا دروازہ کھلا۔ شیطان غالب آ گیا تھا مجھ پر، بہہ گیا تھا میں اس وقت۔ 100 دفعہ تمہیں بتا چکا ہوں، تم سے معافی مانگ چکا ہوں۔ نہال چیختا ہوا اس سے بولا۔ اور اب اپنی بھابھی کو دیکھ کر تم پر شیطان آ گیا ہے، تم دوبارہ بہکنے لگے ہو نہال۔ فرحین اس کو آئینہ دکھانے لگی۔ بکواس بند کرو اپنی، نہیں مانتا میں اسے بھابھی، محبت ہے وہ میری منگیتر، جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ وہ بے شک سب بھول گئی ہے، مگر میں اسے سب یاد دلا دوں گا۔ نہال فرحین کو دیکھتا ہوا چیلنجنگ انداز میں بولا۔ تم اپنے بھائی سے اس کی بیوی کو چھینو گے؟ فرحین اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ مجھ سے میری منگیتر کو چھینا گیا ہے، ناانصافی میرے ساتھ ہوئی ہے۔ بڑا بھائی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنی محبت چھوٹے بھائی کو دے دوں۔ خوشیوں پر میرا بھی حق ہے۔ جانتی ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے جب میرے گھر میں میری محبت مجھے اپنے بھائی کی بیوی کے روم میں دکھتی ہے، کس قرب سے گزرتا ہوں میں۔ کوئی میری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا، تم بھی نہیں، اس لیے چلی جاؤ یہاں سے۔ نہال نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا واز اٹھا کر فرحین کی طرف مارا، مگر اس سے پہلے فرحین کا عکس ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ عنایا کچن میں اپنے لیے کارن فلیکس بنا رہی تھی، تب نہال کچن میں آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ ناشتہ بنا رہی تھی اپنے لیے، عنایا نے اس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ساتھ ہی عنایا کی نظر نہال کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے پیکٹ پر پڑی۔ وہ اگنور کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ یہ لو، میں تمہارے لیے لایا تھا، نہال نے عنایا کو دیکھتے ہوئے سے کہنے لگا۔ کیا ہے یہ؟ عنایا اب نہال کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ آج صبح اپنے لیے موبائل لینے گیا تو تمہارا خیال آیا، تمہیں بھی موبائل کی ضرورت ہوگی۔ نہال اس کو یہ نہیں بول سکا، خیال تو اب اس کو ہر وقت اسی کا رہتا ہے۔ مجھے موبائل کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہوگی تو میں نمیر سے بول دوں گی۔ عنایا مسکراتے ہوئی نہال سے کہنے لگی۔ اسے موبائل کی ضرورت تو تھی، کیونکہ کل بھی اس کی اور شانزے کی بات نہیں ہو پائی تھی، مگر نہال سے موبائل لینا اسے مناسب نہیں لگا، اور نہال کو منع بھی اس نے اس انداز میں کیا کہ نہال کا دل نہ دکھے، اس کی وجہ سے کسی کا بھی دل دکھے۔ عنایا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ تو میں بھی تو نمیر کا بھائی ہوں، مجھ سے یہ موبائل لینے میں کیا حرج ہے؟ ویسے بھی اگر نمیر کو تمہارا خیال ہوتا تو وہ تمہیں خود ہی لا کر دے دیتا۔ نہال غور سے اس کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ عنایا کا یوں تکلف برتنا نہال کا موڈ خراب کر گیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس وقت نمیر کو سب سے زیادہ ثروت آنٹی کا خیال ہے۔ آپ کے بھائی میرے ہسبینڈ ہیں تو میں موبائل بھی انہیں سے لینا پسند کروں گی۔ یہ حمیدہ کہاں چلی گئی؟ حمیدہ؟ عنایا نہال کا نمیر کے بارے میں اس طرح بولنا پسند نہیں آیا، اس کو جواب دے کر حمیدہ کو پکارنے لگی۔ حمیدہ تو اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے، اسے ضروری کام تھا، اس لیے میں نے چھٹی دے دی ہے، نہال عنایا کو دیکھتا ہوا بتانے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا عنایا اس سے موبائل نہیں لے گی، اس لیے دوبارہ نہال نے ضد بھی نہیں کی۔ عنایا کارن فلیکس ٹرے میں رکھ کر اپنے روم میں جانے لگی، تب نہال نے اسے پکارا۔ جی بولیں؟ عنایا مڑ کر نہال سے پوچھنے لگی۔ کیا تم میرے لیے ناشتہ بنا سکتی ہو؟ حمیدہ ہوتی تو اسے کہہ دیتا، مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ورنہ میں اپنا ناشتہ خود لیتا، نہال نے مظلوموں والی شکل بنا کر عنایا سے کہا۔ اپنی رحم دلی فطرت سے مجبور ہو کر عنایا اقرار میں سر ہلا کر اپنا ناشتہ ٹیبل پر رکھتی ہوئی دوبارہ کارن فلیکس کا پیکٹ نکالنے لگی۔ نہیں، کارن فلیکس نہیں کھاؤں گا میں، پلیز میرے لیے بھی پراٹھا بنا دو، جیسے روز نمیر کے لیے بناتی ہوں، وہ التجائی انداز میں عنایا کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ نہال کی بات سن کر عنایا کچھ بولے بغیر فریج سے آٹا نکالنے لگی۔ نہال وہیں چیئر پر بیٹھ گیا اور عنایا کو غور سے دیکھنے لگا۔ تمہیں برا تو نہیں لگتا میں تم سے اپنے کام کا کہہ دیتا ہوں؟
निहाल का दिल चाहा कि अनाया भी उससे बात करे, इसलिए उससे पूछने लगा, बुरा लगने की क्या बात है, आप भी घर के फर्द हैं नुमैर के भाई। अनाया पराठे के साथ चाय का पानी भी रखती हुई बोली, तुमने रात में मुझे पेंडेंट वाली बात नुमैर को बताने से क्यों रोका। निहाल कल रात वाली बात अनाया से पूछने लगा। वो पेंडेंट मुझे नुमैर ने बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्हें मालूम हो मैं उनके दिए हुए गिफ्ट की हिफाजत नहीं कर पाई। अनाया बातों के दौरान तवे पर पराठा डालने लगी, तभी तवे पर मौजूद गर्म घी के छींटे छलक कर उसके हाथ पर आए। अनाया चीख मारती हुई पीछे हटी। क्या हुआ अनाया? निहाल कुर्सी से उठकर जल्दी से उसके पास आया। हाथ दिखाओ अपना। अनाया का हाथ सुरख हो चुका था। निहाल ने उसका हाथ थामना चाहा। नहीं ठीक है, ज़्यादा नहीं जला। अनाया अपना हाथ पीछे करती हुई बोली, मगर उस चेहरा उसकी बात की चुगली खा रहा था। वही चेक कर रहा हूँ ज़्यादा जला है कि नहीं। निहाल उसका हाथ पकड़कर देखने लगा। प्लीज़ निहाल भाई, मेरा हाथ छोड़ें। अनाया ने जुन चलाकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर लफ्ज़ भाई सुनकर निहाल के हाथ में और चेहरे पर मज़ीद सख्ती आ गई। बाहर जाकर चेयर पर बैठो। वह तिलमकान अपने आप को ठंडा रखता हुआ बोला और दोनों चूल्हे बंद करने लगा। निहाल के लहजे में और आंखों में ऐसा कुछ था कि अनाया सहम गई, किचन से बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठ गई। मैं ठीक हूँ निहाल भाई, अब तकलीफ़ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। और निहाल के हाथ में आइनमेंट देख कर बोली, कितना सच कह रही हो वो तो तुम्हारा चेहरा देखकर अंदाज़ा हो रहा है। हाथ दिखाओ जल्दी से। निहाल उसके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ बोला, फिर खुद ही अनाया का हाथ थाम कर आइनमेंट लगाने लगा। उसे तकलीफ़ में देखकर निहाल को बेचैनी हुई। कुछ भी था, वो उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। सॉरी, मैं अनजाने में तुम्हें तकलीफ़ दे गया। ना मैं तुम्हें पराठे का कहता, ना तुम पराठा बनाती और ना तुम्हारा हाथ जलता। अनाया के जले हुए हाथ पर आइनमेंट लगाता हुआ बोला। कुछ था उसके लहजे में जो अनाया को अजीब सा महसूस हुआ। अनाया ने निहाल से अपने हाथ छुड़ाना चाहा, मगर इससे पहले फ्लैश लाइट के साथ क्लिक की आवाज़ आई, जिस पर वो दोनों चौंके और दोनों की नज़रें दरवाजे पर गई। मीनाल मुस्कुराती हुई अपना मोबाइल बैग में रखने लगी। ये क्या अजीब हरकत की है तुमने मीनाल? इस तरह किसी की बिला इजाज़त तस्वीरें खींचना इंतहाई घटिया अमल है। निहाल कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और सख्त लहजे में मीनाल को देखता हुआ बोला, मगर हकीकत तो ये थी कि निहाल को यह हरकत इतनी भी बुरी नहीं लगी थी। तुम अपने भाई की बीवी के साथ कुछ भी करते फिरो तो वो नेक अमल है, और मैं कुछ कर लूँ तो वो घटिया फेल है। वाह भाई, मान गए निहाल साहिब आपको तो। वो अपनी आंखें चिपकाती हुई तंजिया हंसी से निहाल को देखने लगी। आप ही, ये आप क्या कह रही हैं? सोच समझ कर तो बोलें। मेरा हाथ जल गया था, इसलिए निहाल भाई इस पर मरहम लगा रहे थे। मिलार की बात सुनकर अनाया को शर्म आने लगी। जब भी वो सदमे से वजाहत देने लगी। चुप करो तुम मीसने कहेंगी। शक्ल देखो कैसी मासूम है, और हरकतें देखो अपनी। एक ही घर के दो दो आदमियों को अपने पीछे बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आई बड़ी मरहम लगा रहे थे। मीनाल ने आखिरी जुमला बारीक आवाज़ में अनाया की नकल उतारते हुए अदा किया। अनाया इसकी बात सुनकर गंग रह गई। लबालब उसकी आंखों में पानी भरने लगा। अनाया के लिए अब कोई भी घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल न मत करना मीनाल, ये मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। निहाल मीनाल के सामने आकर उसे वार्निंग देता हुआ बोला, तो क्या कर लोगे तुम? अरे डरना तो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे करतूत मेरी नज़रों में आ गए हैं और तुम उल्टा मुझे धमका रहे हो। तुम्हें मालूम भी है मैं क्या कर सकती हूँ। मीनाल अब शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए निहाल को धमकाती हुई बोली। अनाया बाकायदा कुछ ना करके भी मुजरिमों की तरह रोने लगी। ये अपनी 2 पैसे की एक्टिंग और डायलॉग्स वहाँ यूज़ करो जहाँ इनसे कोई इम्प्रेस हो। ये तस्वीर तुम्हें नुमैर को दिखानी है या फिर दुनिया को? आई डैम केयर। निहाल अब रुचकाता हुआ जैसे उसे खुद ही ऑप्शन देने लगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? और आप ही प्लीज़, आप बात का क्यों पतंगड़ बना रही हैं, जबकि आप जानती हैं कि अनाया एक बार फिर बोलने लगी। अनाया, बार बार इसे वजाहत देना बंद करो। और मीनाल, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। तुम्हें इस घर में सिर्फ एक ही शख्स अपने मुंह लगाना पसंद करता है, और इस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं है। निहाल की बात सुनकर मीनाल का चेहरा खुजाले से शुरू हो गया। अब आगे आगे देखो, तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कौन किसको कितना मुँह लगाता है। मीनाल निहाल को वार्न करती हुई एक नज़र अनाया पर डालकर चली गई। तुम रो क्यों रही हो अनाया? आखिर ऐसा हो क्या गया है? मीनाल के जाने के बाद निहाल अनाया को रोता हुआ देखकर पूछने लगा। आपने सुना नहीं आप ही किस तरह की बातें करके गई हैं? अनाया रोती हुई निहाल को देखकर बोली। तुम्हें उसकी नेचर का बचपन से ही इल्म है, फिर इस तरह परेशान होने का फ़ायदा? निहाल आगे बढ़कर उसके आंसू साफ नहीं कर सकता था, मगर अपने लहजे में नरमी लाता हुआ बोला। वो नुमैर को कुछ उल्टा सीधा बोलेंगी। उन्होंने तस्वीरें ली हैं हमारी। अनाया के दिल में न जाने क्या क्या खदशात आने लगे। क्या क्या सोच रही हो यार? ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली वो सिर्फ डरा रही थी और तुम उसे डर गई। वो अनाया को रिलैक्स करता हुआ बोला। खुद तो वो बिल्कुल रिलैक्स था, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो? मिनाल जिस तरह की बातें धमकी देकर गई थी, अगर वो तस्वीर दिखाने के साथ नुमैर को कुछ बोलती, आगे अनाया से सोचा ही नहीं गया। तो फिर ये है कि तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा शौहर तुम पर कितना ट्रस्ट करता है। देखो, नया रिश्ता वही कायम रहना चाहिए जिसकी बुनियाद ट्रस्ट पर हो। निहाल उसको बोलता हुआ अपने कमरे में चला गया। नौफल, ये पिस्टल चलती कैसे है? नौफल अभी ड्यूटी से वापस घर आया था। शान से उसका यूनिफॉर्म वार्डरोब में रखते हुए इसका पिस्टल हाथ में लेकर पूछने लगी।
جو کہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ڈراز میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ یہ نہیں شوہر گھر آیا ہے تو اس کے قریب آ کر اس کی خاطر مدارت کرو، اس کی تھکن اتارنے کا کچھ سامان کرو، الٹا پسٹل چلانے کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ یار تم میں رومانس نام کی جراثیم بھی موجود ہیں کہ نہیں؟ نوفل شانزے کے پاس آ کر اسے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، سارے رومانس کے جراثیم تم میں جو آ گئے ہیں۔ میں نوٹ کر رہی ہوں تم دن بدن بہت ہی بےہودہ ہوتے جا رہے ہو۔ بتاؤ نا پسٹل کیسے چلتا ہے؟ شانزے ضد کرتی ہوئی نوفل سے دوبارہ پوچھنے لگی۔ نوفل نے شانزے کے ہاتھ سے پسٹل لیا، اس کا چیمبر کھول کر دکھایا۔ اس کے بعد یہاں سے ٹریگر دباتے ہیں، نوفل اسے بتانے لگا۔ اب بتاؤ کس کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ نوفل پسٹل واپس دراز میں رکھتا ہوا شانزے کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اف، اب میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں، میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ایک پولیس والے کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ شانزے مسکراتے ہوئے نوفل کو کہنے لگی۔ میرے لیے تو ظالم ہی ہونا کتنی مشکل سے ہاتھ آتی ہو۔ مجھے آج رات اپنے ساتھ نائٹ ڈیوٹی لگانے دینا، کیونکہ کمشنر صاحب اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے چھٹیوں پر گئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے نو ٹینشن، نو پنگا۔ نوفل شانزے کو باہوں کے حصار میں لیتا ہوا بولا تو شانزے سے آنکھیں دکھانے لگی۔ روم کا دروازہ بجا۔ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، کہہ رہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ نوفل دروازہ کھولنے گیا تو اقبال اسے بتانے لگا۔ ہاں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور چائے کا انتظام کرو۔ نوفل اقبال کو کہتا ہوا ڈرائنگ روم کا رخ کرنے لگا۔ کیا نمیر بھائی یا نہال بھائی میں سے کسی کو آنا تھا؟ شانزے نے نوفل سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کے دوست صرف یہی دو تھے۔ نہیں، ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے میں فری ہو کر آتا ہوں، شام کی چائے پھر ایک ساتھ پئیں گے۔ نوفل شانزے کو کہتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ آپ بے فکر ہو کر پوری کارروائی آرام سے کریں، پولیس ہمیشہ کی طرح 2 گھنٹے پہلے وہاں نہیں پہنچے گی۔ شانزے نوفل کو ڈرائنگ روم میں اس کا موبائل دینے آئی تو نوفل کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ ڈرائنگ روم میں پردہ ڈالا ہونے کی وجہ سے وہ یہ تو نہیں دیکھ سکے کہ نوفل کس سے بات کر رہا ہے، لیکن ان کی گفتگو بآسانی سن سکتی تھی۔ ہاں، آپ جیسے آفیسر موجود ہوں تو ملک صاحب کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ملک صاحب کی طرف سے یہ آپ کے لیے چھوٹا سا نذرانہ۔ شانزے کو کسی آدمی کی آواز سنائی دی۔ کیا ساجد صاحب دن بدن نوٹوں کی گڈی کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے؟ ذرا ملک صاحب کو یاد دلائیں، نوفل ان کے وفادار اور رازداروں میں سے ہے۔ شانزے کے کان میں نوفل کی آواز ابھری، لیکن ساتھ ہی نوفل کا موبائل بجا، جو کہ شانزے کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ موبائل کی کال کاٹتی، ڈرائنگ روم کا پردہ ہٹا، نوفل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں پر؟ نوفل ماتھے پر لات داشکنے لائے شانزے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ یہ تمہارا موبائل بیڈ روم میں رہ گیا تھا، میں نے سوچا تمہیں دے دوں۔ ایک لمحے کے لیے نوفل کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر شانزے گھبرائی اور اس کی طرف موبائل بڑھانے لگی۔ نوفل نے سنجیدگی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ بیڈ روم میں جاؤ واپس۔ نوفل کا انداز وارن کرنے والا تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ شانزے کچھ بھی کہے بغیر اپنے بیڈ روم میں واپس چلی گئی۔ شام 7 بجے کا وقت ہے جب بادلوں کی گڑگڑاہٹ شروع ہوئی۔ عنایا جو کہ دوپہر سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بادلوں کے گرجنے سے سہم گئی۔ موسم کے آثار دیکھ کر وہ کارڈلیس ہاتھ میں اٹھائے وہ نمیر کا نمبر کافی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی۔ زمین پر پڑتے بارش کے چھینٹے اب تیز بارش میں بدل گئے۔ عنایا اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے لگی۔ وہ کھڑکی بند کر کے پلٹی تو اچانک کمرے میں چار سو اندھیرا پھیل گیا۔ لائٹ جا چکی تھی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی آواز عنایا کو خوف میں مبتلا کرنے لگے۔ نمیر پلیز آ جائیں۔ عنایا نے وہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ عنایا کیا ہوا؟ تم پریشان مت ہو، میں یہیں ہوں، اٹھو اپنا ہاتھ دو مجھے۔ نہال اس کے رونے کی آواز پر جنریٹر کھولنے کی بجائے ٹارچ لائٹ لے کر عنایا کے پاس نمیر کے بیڈ روم میں آیا۔ وہ سہمی ہوئی زمین پر بیٹھی تھی۔ نہال نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، آپ نمیر کو کال کریں، ان کو گھر بلائیں پلیز۔ عنایا نہال کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر روتی ہوئی بولی۔ نمیر نے اسپتال سے نکلنے سے پہلے مجھے انفارم کر دیا تھا وہ پہنچنے والا ہوگا، تم پریشان مت ہو اور اٹھو یہاں سے۔ نہال اب جھک کر عنایا کو خود اٹھانے لگا۔ عنایا روتی ہوئی اب تیز بارش کو دیکھ کر نمیر کے جلد گھر آنے کی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ عنایا 2 منٹ رکو، میں جنریٹر آن کر کے آتا ہوں۔ شاید لائٹ جانے کی وجہ سے وہ مزید خوف زدہ تھی، تبھی نہال عنایا سے کہنے لگا، نہیں، ابھی آپ یہیں رہیے پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ عنایا خوف کے مارے نہال کا بازو سختی سے پکڑ کر بولی۔ نہال نے ایک نظر اپنے بازو پر ڈالی، دوسری نظر عنایا کے خوف سے سہمے ہوئے چہرے پر۔ اوکے، میں کہیں نہیں جا رہا، تم پریشان مت ہو، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ نہال نے عنایا کو دونوں بازوؤں سے تھاما۔ بارش کے دوران بادل ایک بار پھر سے زور سے گرجا۔ عنایا سر جھکا کر رونے لگی۔ عنایا ویسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ نمیر عنایا کو پکارتا ہوا تیزی سے اندر آیا، مگر کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رکے۔ نمیر کے ہاتھ میں موجود فلیش لائٹ عنایا اور نہال کے اوپر تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ نہال نے عنایا کو دونوں بازوؤں سے تھاما ہوا تھا۔ نمیر شکر ہے آپ آ گئے، بہت زیادہ ڈر گئی تھی میں۔
اپنے نام کی پکار اور فلیش لائٹ کی تیز روشنی پر عنایا تیزی سے نمیر کی طرف بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ نمیر نے عنایا کو دونوں بازوؤں سے تھام کر خود سے الگ کیا۔ وہیں لائٹ بھی آ گئی۔ اس وقت عنایا کے چہرے پر خوف کے اثر نمایاں تھا، جسے نمیر نے غصے میں نظر انداز کر کے عنایا کو بیڈ دھکا دیا۔ کیوں آئے ہو تم میرے بیڈ روم میں؟ نمیر نہال کی طرف آتا ہوا پیشانی پر بل لائے اسے پوچھنے لگا۔ وہ رو رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے اسے ڈر لگتا ہے بارش سے؟ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا جواب دینے لگا، جبکہ عنایا بیڈ پر بیٹھی اب بارش کے ساتھ ساتھ نمیر کے غصے سے بھی مزید خوفزدہ تھی۔ ڈر رہی تھی نا، مر تو نہیں جاتی ڈر کر؟ تم کو معلوم ہے نا کہ وہ میری بیوی ہے، تم دور رہا کرو اس سے۔ نمیر نے غصے میں چیختے ہوئے نہال کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ 4 قدم پیچھے ہوا۔ اب نمیر بیڈ پر بیٹھی عنایا کی طرف بڑھا۔ کیوں ڈر لگ رہا تھا تمہیں بارش سے؟ کیا کرتی ہے تمہیں یہ بارش؟ آج بتاؤ مجھے۔ نمیر روتی ہوئی عنایا کو بازو سے کھینچ بیڈ سے اٹھانے لگا۔ نو نمیر، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ نمیر عنایا کا بازو پکڑتا ہوا اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا، تبھی عنایا رونے کے ساتھ خوف سے ہکلاتی ہوئی بولی، نمیر یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اس کا ہاتھ۔ نمیر عنایا کو گھر سے باہر لے جانے لگا۔ عنایا مسلسل روتی ہوئی نمیر سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ نہال اس کے اور عنایا کے پیچھے آتا ہوا نمیر سے بولا۔ نمیر ایک دم رک کر بغیر عنایا کا ہاتھ چھوڑے نہال کی طرف مڑا۔ آج تم میرے اور میری بیوی کے بیچ میں مت آنا نہال، نمیر شہادت کی انگلی اٹھا کر نہال کو وارن کرتا ہوا بولا۔ نمیر نہیں، مجھے معاف کر دیں پلیز، ایسا مت کرے میرے ساتھ۔ نمیر نے جب عنایا کو گھر سے باہر نکال کر اندر سے دروازہ بند کیا، تب عنایا روتی ہوئی دروازہ زور سے بجاتی ہوئی بولی، کیوں کر رہے ہو تم اس کے ساتھ ایسا؟ وہ ڈر رہی ہے، باہر کھولو دروازہ۔ نہال اب چیختا ہوا نمیر سے کہنے لگا، وہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے کروں۔ تم مجھے آرڈر دینے والے یا پھر میری بیوی پر حق جتانے والے کون ہوتے ہو؟ جواب دو۔ نمیر بھی نہال کے سامنے اسی کے انداز میں اس سے زیادہ چیختا ہوا بولا، اس پر حق کیوں جتا رہا ہوں یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، یا پھر جان کر نظر انداز کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی وہ بعد میں بنی ہے، اس سے پہلے وہ میری منگیتر تھی۔ نہال نے نمیر کے قریب آ کر بے خوفی سے کہا، تب نمیر نے غصے میں آ کر اس کے گریبان پکڑا۔ آئندہ اگر تم نے میری بیوی کا نام اپنی زبان سے لیا تو میں تمہارے بھائی ہونے کا لحاظ کیے بنا تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سنا تم نے؟ وہ اب بیوی ہے میری عزت، اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو نہال۔ نمیر نے غصے میں سرخ آنکھوں کے ساتھ نہال کا گریبان چھڑکتا ہوا بولا، اور اگر کل کو عنایا مجھے تم پر فوقیت دے تب کیا کرو گے تم؟ نہال اپنا گریبان ٹھیک کرتا ہوا آرام سے نمیر کے غصے کی پرواہ کیے بنا پوچھنے لگا، عنایا میری بیوی ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے، اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو نہال کہ وہ کبھی بھی تمہیں مجھ پر فوقیت دے گی۔ نمیر طنزیہ ہنستا ہوا اس کی خوش فہمی دور کرنے لگا، بالفرض اگر ایسا ہوا تو پھر کیا کرو گے تم؟ نہال نہ جانے اس سے کیا سننا چاہ رہا تھا، یا پھر وہ نمیر کو غصے کو ہوا دے رہا تھا۔ بالفرض اگر ایسا ہوتا ہے تب بھی میں عنایا کو تمہارے لیے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ میری جگہ تمہارے ساتھ کی خواہش کرتی ہے تو میں اسے بھی زندہ زمین میں گاڑنا پسند کروں گا۔ مل گیا تمہیں جواب، اب چلے جاؤ یہاں سے، نمیر مزید گلا پھاڑ کر چیختا ہوا بولا۔ نہال خون خوار نظروں سے نمیر کو گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسے اندازہ تھا وہ جتنی دیر وہاں کھڑا رہتا یا نمیر سے عنایا کو اندر بلانے کا کہتا، نمیر عنایا کو اتنی ہی دیر باہر کھڑا رکھتا۔ اب کمرے میں آ کر موبائل پاکٹ سے نکالتا ہوا نہال کا نمبر ملانے لگا۔ کیا تم نے نمیر کے ساتھ کچھ وقت گزارنے میں انٹرسٹڈ ہو؟ میرا مطلب ہے پہلی محبت کو انسان بھلائے نہیں بھولتا۔ کیا تم اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہو؟ نہال اپنے بیڈ روم میں ٹہلتا ہوا منال سے پوچھنے لگا۔ دوسری طرف منال زور سے ہنسی، او ہو، تو یعنی تم عنایا کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ الٹا منال نہال سے پوچھنے لگی، میری چھوڑو تم اپنی بات کرو، یوں تصویریں بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کل نمیر اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہے، وہ کس ہوٹل میں اسٹے کرے گا یہ میں تمہیں نمیر کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد بتا دوں گا، آگے تو ماشاءاللہ تم خود ہی سمجھدار ہو۔ نہال نے اپنی بات مکمل کر کے کال کاٹ دی۔ اسے باہر لان میں کھڑی عنایا کا بار بار خیال آ رہا تھا اور ساتھ میں نمیر پر غصہ بھی۔ اگر منال نمیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا راستہ خود صاف ہو جائے گا، اس کا بھائی بھی خوش اور وہ بھی، تو عنایا کو دوبارہ پا کر بے انتہا خوش۔ اور اپنے فرض سے کتنی غداری کرو گے نوفل؟ نوفل وارڈروب کھول کر لاکر میں خاکی رنگ کا پیکٹ رکھنے لگا، تب شان سے کمرے میں آ کر بولی، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ نوفل وارڈروب کا دروازہ بند کر کے شانزے کے سامنے آتا ہوا بولا، جو تم سمجھنا نہیں چاہتے یہ پھر سمجھتے بھی انجان بن رہے ہو۔ شانزے نوفل کو دیکھ کر جتاتی ہوئی بولی، دیکھو شانزے، یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی کہی تھی، میری جاب سے متعلق ہم دونوں کے بیچ کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، یہ میری آفیشلی میٹرز ہیں، ان سے تم دور رہو۔ نوفل دو ٹوک انداز میں شانزے سے بولا۔ نوفل تم ایک اچھا عہدے پر فائز ہو، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنے پیشے سے ایماندار ہونا چاہیے؟ شانزے اسے تحمل سے سمجھانے لگی۔ شانزے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے، تم ان سارے معاملات سے دور رہو۔ نوفل نے دوبارہ سختی سے شانزے کو اس ٹاپک پر کوئی بھی بات کرنے سے منع کیا۔ کمرے میں خاموشی ہوئی۔
بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز کمرے میں سنائی دی۔ مجھے خوشی ہوتی اور فخر بھی کہ میرا شوہر ایک ایماندار افسر ہوتا۔ شان سے نوفل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ نوفل میں ہاتھ میں پکڑا ہوا اپنا موبائل کھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ کیا بار بار ایمانداری کی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے اتنی دیر سے؟ کون ایماندار ہے آج کل کے دور میں؟ ایماندار انسان کو 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی ہے، اور میرا تعلق جس پیشے سے ہے وہاں ایمانداری پر صرف گولی ملتی ہے۔ سنا تم نے؟ نوفل تیز لہجے میں شاہزادے سے مخاطب ہوا۔ جن لوگوں سے تمہارے تعلقات ہیں نا، ان لوگوں سے وفاداری کی صورت میں بھی گولی ہی ملتی ہے۔ شاہزادے کو لگا اسے سمجھانا بیکار ہے، جب بھی وہ کمرے سے باہر جانے لگی، مگر نوفل نے اس کا بازو پکڑا۔ جب کسی بات کے بارے میں علم نہ ہو تو بہتر ہے انسان خاموشی اختیار کر لے۔ اگر میری بیگ پر کوئی مضبوط سپورٹ نہ ہو تو 2 گھنٹے میں میرا ٹرانسفر کر کے مجھے کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے۔ ایمانداری کے نام پر گولی کھا کر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ پیسہ میرے کام کا معاوضہ ہے۔ میں کوئی نچلے درجے کا افسر نہیں ہوں جو غریبوں یا مظلوموں کے خون کے پیسے کی کمائی سے اپنا حصہ مانگوں۔ میرے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے قانون ہیں، جن کے خلاف میں نہیں جاتا، نہ کسی دوسرے کو جانے دیتا ہوں۔ جس شعبے سے میرا تعلق ہے وہاں ایمانداری کا ڈنکا پیٹنے سے ایمانداری اپنے ہی گلے کا توق بن جاتی ہے۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی، اس لیے آئندہ کبھی اپنے میرے بیچ میں ان معاملات کو زیر بحث مت لانا۔ نوفل شاہزادے سے کہتا خود کمرے سے نکل گیا۔ بارش اب بھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ شاہزادہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر جل تھل سارا منظر دیکھنے لگی۔ نہال کے اپنے روم میں جانے کے بعد نمیر نے باہر کا دروازہ کھولا۔ عنایا بارش کے پانی سے بچتی ہوئی دیوار کے ساتھ چپکی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے عنایا دوڑتی ہوئی نمیر کے پاس آئی۔ نمیر پلیز، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، میں اب نہیں ڈروں گی بارش سے۔ وہ ابھی بھی خوف زدہ ہو کر روتی ہوئی نمیر کے دونوں بازو پکڑ کر اسے کہنے لگی، تم بارش سے نہیں ڈرتی تو یہ بات یہاں کھڑے ہو کر نہیں بلکہ لان میں جا کر کہو، پھر چلتے ہیں اپنے کمرے میں۔ وہ دونوں جہاں کھڑے تھے اوپر شیڈ کی وجہ سے دونوں ہی بارش کے پانی سے محفوظ تھے، جبکہ نمیر کی بات سن کر عنایا رحم طلب نظروں سے نمیر کو دیکھنے لگی۔ آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، تو پھر کیوں اس طرح بول رہے ہیں؟ وہ روتی ہوئی نمیر کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، جب بھی تم سے ایسا بول رہا ہوں۔ چلو میرے ساتھ۔ اور اس برسات میں کھڑی ہو کر بولا کہ تم بارش سے نہیں ڈرتی۔ نمیر اب اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا لان میں لے جانے لگا۔ عنایا رو کر زور سے چیختی ہوئی نمیر سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ چلو اب کہو تم بارش سے نہیں ڈرتی۔ نمیر اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اور اس کے خوف کو خاطر میں نہ لا کر اسے لان میں لے کر آیا، اور اب دونوں بارش میں پورے بھیگ چکے تھے۔ میں نہیں ڈرتی بارش سے، اب نہیں ڈروں گی، پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں نمیر۔ عنایا روتی ہوئی نمیر کے سینے سے لگ کر بولی، جیسے اپنے آپ کو اس کے سینے میں چھپا رہی ہو۔ بادل زور سے گرجا تو نمیر نے اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھے۔ عنایا مزید سختی سے اسے جکڑے نمیر کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ بتاؤ مجھے کیا کہہ رہی ہے یہ بارش تمہیں؟ نمیر اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا عنایا سے پوچھنے لگا، مگر وہ نمیر کے سینے سے لگی اب ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ معلوم نہیں سردی کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے، اس سے پہلے وہ نیچے گرتی نمیر اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ نمیر عنایا کو بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹایا۔ عنایا کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر اس نے وارڈروب سے اس کے لیے دوسرے کپڑے نکالے۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ اس کا قصوروار صرف نہال کو نہیں مانتا تھا۔ شام میں جب ثروت کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوا تو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ثروت کو مزید 1 دن کے لیے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ ثروت کی دوست نے نمیر کو یقین دلایا کہ وہ ثروت کے پاس موجود ہے، اگر وہ چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کر آرام کر سکتا ہے۔ تب نمیر اپنا اور عنایا کا کال کا ٹکٹ کروا کر گھر کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں ہی اسے موسم کے تیور دیکھ کر بارش ہونے کا اندازہ ہو گیا۔ اسے سب سے پہلے خیال عنایا کا ہی آیا، مگر شکر تھا کہ امیتا گھر میں موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ جلد سے جلد عنایا کے پاس گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، یقیناً گھر کی لائٹ چلی گئی تھی۔ عنایا لازمی ڈر رہی ہوگی۔ نمیر فلیش لائٹ آن کرتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا، تب اسے عنایا کی آواز آئی، نہیں ابھی یہیں رہی ہیں پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ یقیناً یہ جملہ حمیدہ کو نہیں کہہ رہی تھی۔ نمیر نے روم کا دروازہ کھولا تو وہ نہال کے بے حد قریب کھڑی تھی اور نہال اس کا بازو پکڑے۔ نمیر کو نہال کے ساتھ ساتھ عنایا پر بھی غصہ آیا۔ آخر وہ کیوں اتنی لاپرواہ تھی، کیوں اس کے بھائی کے اتنے قریب کھڑی تھی؟ آخر ایسا بھی کیا ڈر تھا؟ اور نہال اس کا اپنا بھائی، کیا وہ اپنی ساری شرم لحاظ بھول چکا تھا؟ آخر وہ اس بات کو سمجھتا کیوں نہیں کہ عنایا اب اس کے بھائی کی بیوی ہے؟ نمیر کو ان دونوں پر ہی غصہ آنے لگا۔ نہال کو اچھی طرح جتانے کے بعد کہ وہ عنایا کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، ساتھ ہی وہ آج عنایا کا ڈر بھی نکالنے کا اور اسے اچھی طرح سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کبھی بھی عنایا پر نہال کو لے کر شک نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر اس کی محبت پر اعتبار تھا۔ اسے معلوم تھا عنایا نے بارش کے ڈر کی وجہ سے نہال کو اپنے پاس روکے رکھا تھا، مگر 2 ماہ میں وہ نمیر کی نیچر سے بھی اچھی طرح واقف ہو گئی تھی، اور نمیر نے اسے واضح لفظوں میں بتا بھی دیا تھا کہ وہ اس نے کا نہال کے ساتھ ایک لمٹ میں بات کرنا پسند کرتا ہے اور بس۔ عنایا کے گیلے کپڑے واش روم میں رکھنے کے بعد وہ عنایا کے ہاتھ پر نشان دیکھنے لگا۔ یہ جلنے کا نشان تھا۔ اسے مزید عنایا کی لاپرواہی پر غصہ آیا۔
اس کے ہاتھ پر آئنمنٹ لگانے کے بعد اس کو کمفرٹر اڑاتے ہوئے نمیر نے عنایا کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ نمیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی نہال کو میسج کر کے اسے ثروت کے بارے میں انفارم کیا کہ آج رات ثروت ہسپتال میں ہی ایڈمٹ رہے گی، مگر اب وہ ہسپتال جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور گھر میں ہی ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ نمیر خود بھی چینج کرتا ہوا عنایا کے برابر لیٹ گیا۔ بارش جو تھوڑی دیر پہلے تھم چکی تھی اب دوبارہ شروع ہو گئی۔ نمیر نے گردن موڑ کر عنایا کو دیکھا۔ وہ بے ہوشی میں خوف کے مارے سسکیاں لے رہی تھی اور اپنے ہاتھ سے بیڈ پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ تب نمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا تاکہ اسے احساس ہو وہ اکیلی نہیں ہے، پھر اپنا تکیہ عنایا کے قریب کر کے عنایا کو خود سے قریب کر لیا۔ اب عنایا کی سسکیاں بند ہو چکی تھی، چہرے پر سکون طاری تھا، مگر بے ہوشی میں بھی اس نے نمیر کی شرٹ مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ نمیر اپنا سن ہوتا بازو عنایا کے نیچے سے نکالنے کے بجائے ایسے ہی سونے کی کوشش کرنے لگا تاکہ عنایا کو مزید خوف محسوس نہ ہو اور اسے یقین رہے کہ نمیر اس کے پاس ہے۔ صبح جب عنایا کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر ڈریسر کے سامنے کھڑے نمیر پر پڑی، جو کہ بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، وہ تیار ہو کر آخر کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، عنایا سوچنے لگی، مگر وہ اسے پوچھ نہیں سکی کیونکہ کل رات والی حرکت سے وہ نمیر سے ناراض تھی۔ پھر اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ کل رات اس نے یہ کپڑے تو نہیں پہنے تھے، تو پھر اس کے کپڑے کس نے بدلے؟ بے ساختہ اس نے سر اٹھا کر نمیر کی طرف دیکھا، وہ بھی آئینے میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عنایا دوبارہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اب وہ عنایا کی طرف رخ کرتا ہوا کلائی میں رسٹ واچ باندھ رہا تھا۔ آپ نے کل میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، عنایا نے اس سے شکوہ کیا، مگر وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اپنا وائلٹ اور موبائل پاکٹ میں رکھنے لگا۔ عنایا کو اس کے یوں بے رخی برتنے پر مزید غصہ آیا۔ اگر اتنا ہی خفا ہے مجھ سے تو کیوں کل رات کو اندر لے کر آئے مجھے؟ کیوں چینج کیا آپ نے میرے کپڑے؟ مر جانے دیا ہوتا نا مجھے خوف سے اور ٹھنڈ سے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر نمیر کے سامنے آتی ہوئی بولنے لگی، زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، راستے سے ہٹو۔ نمیر سنجیدگی سے بولتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سفری بیگ موجود تھا۔ اب وہ عنایا کو نظر انداز کرتا ہوا وہ بیگ میں اپنے کپڑے رکھنے لگا۔ نمیر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عنایا کا دماغ بھگ سے اٹھا۔ وہ چلتی ہوئی نمیر کے پاس آ کر اسے پوچھنے لگی، کل رات بارش میں بھیگنے کے بعد کیا تمہارا دماغ بھی پانی میں بہہ گیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ آج مجھے اسلام آباد جانا ہے آفیشلی کام سے؟ نمیر کپڑے رکھنے کے دوران بولا تو عنایا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مگر آپ نے تو کل مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے بھی لے کر چلیں گے اپنے ساتھ، تو آپ صرف اپنے کپڑے کیوں رکھ رہے ہیں؟ عنایا اسے اپنی رازکی بلائے پریشان ہوتی ہوئی وارڈروب سے جلدی جلدی اپنے کپڑے بھی نکالنے لگی۔ وہ بات میں نے اس لیے بولی تھی کہ مجھے لگا تم میرے ساتھ زیادہ خوش رہو گی، مگر اب مجھے لگ رہا ہے تم میرے بغیر گھر میں زیادہ انجوائے کرو۔ نمیر اس کے ہاتھ سے ہینگ کیے ہوئے اس کے سوٹ لے کر دوبارہ وارڈروب میں رکھتا ہوا بولا تو عنایا کو دھچکا لگا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں نمیر؟ عنایا بے یقینی سے آنکھوں میں آنسو لیے نمیر کو دیکھنے لگی۔ نمیر اس کے پاس آیا اور عنایا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ شک نہیں کر رہا ہوں میری جان تم پر، مگر کیا ہے نا، کل رات سے میرا دل بہت جلا ہوا ہے، اس لیے تھوڑی بہت زیادہ سزا کی تو تم بھی مستحق ہو۔ اب 2 دن تک میرے بغیر گھر میں رہ کر اپنی غلطی ریئلائز کرنا، جب تک میں اپنا کام نپٹا کر واپس آتا ہوں، پھر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اپنے ہنی مون کے لیے کہاں جانا ہے۔ نمیر اسے بچوں کی طرح بہلاتا ہوا بولا۔ اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھنے ہی لگا تو عنایا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے یوں سزا دینے والے؟ کیا کل کم سزا دی تھی آپ نے مجھے، جو آج یوں مجھے 2 دن کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اکیلے میں آپ کو ہرگز نہیں جانے دوں گی نمیر، عنایا باقاعدہ روتی ہوئی اس کو دیکھ کر بولی۔ نمیر اس کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو صاف کرنے لگا۔ اس طرح طوفان کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں اس برسات سے ڈرنے والا ہوں، نہ ہی تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا خیال رکھنا اپنا۔ وہ واقعی اس وقت عنایا کے آنسوؤں سے اپنا ارادہ بدلنے والا نہیں تھا، بلکہ نمیر کو لگا 2 دن عنایا اس کے بغیر رہ کر اپنی غلطی پر پچھتائے گی اور نہال سے بات کرنے سے اوائڈ کرے گی، تبھی نہال بھی عنایا کے رویے سے مایوس ہو کر اس سے دور ہو جائے گا۔ وہ عنایا کے آنسو صاف کرتا ہوا بیگ لے کر روم سے نکل گیا۔ نمیر اس وقت ہوٹل کے روم میں بیڈ پر لیٹا ہوا اپنے موبائل میں عنایا کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ آج صبح جب عنایا رو رہی تھی، ایک پل کے نمیر کا دل شدت سے چاہا وہ اسے یہاں اپنے ساتھ لے آئے، مگر اس کے آنسو دیکھ کر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ نہال کی وجہ سے عنایا کو الگ گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا، وہ سروس کے بغیر الگ ہو کر رہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس عمر میں اس کی ماں کو بھی اس کی ضرورت تھی اور وہ خود کو کون سا سروس سے دور رہ سکتا تھا۔ دوسرے گھر میں شفٹ ہو کر سروس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ کر نہال سے بھی دور نہیں کرنا چاہتا تھا، بس وہ چاہتا تھا نہال اس کی بیوی سے دور رہے، اور یہ تبھی ممکن تھا جب عنایا خود نہال سے رخی برتتی۔ وہ عنایا کے نیچر سے اچھی طرح واقف تھا، وہ دل کی بالکل صاف تھی اور معصوم بھی۔ وہ نہال کا لحاظ کرتے ہوئے کبھی بھی اس سے بد لحاظی نہیں کر سکتی تھی، جبکہ اس کے پاس کوئی جواز موجود نہ ہو، اور وہ عنایا کو اپنے ساتھ نہ لا کر جواز پیدا کر کے آیا تھا، مگر اب وہ عنایا کو پوری طرح مس کر رہا تھا اور عنایا کے پاس موبائل موجود نہیں تھا،
اس کی آواز سننے کے لیے نمیر نے لینڈ لائن پر کال کی، مگر حمیدہ نے اسے بتایا وہ اپنے کمرے میں موجود سو رہی ہے۔ نمیر کو صاف محسوس ہوا، ایسا حمیدہ عنایا کے کہنے پر کہہ رہی تھی اور عنایا وہیں موجود تھی۔ نمیر نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ عنایا اس سے خفا تھی، مگر وہ اس کو واپس گھر جا کر پیار سے منا لے گا، کیونکہ اس کا اپنا گزارا اپنی بیوی کے بغیر مشکل تھا۔ بہت جلدی عنایا نے اس کو اپنا عادی بنا لیا تھا۔ نمیر عنایا کی تصویر دیکھتا ہوا یہ سب باتیں سوچ رہا تھا۔ اس کے موبائل پر مینال کی کال آنے لگی۔ خیریت؟ نمیر نے کال ریسیو کرتے ہوئے مینال سے پوچھا۔